ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا مسافر طیارے کے دردناک حادثے کا غم ابھی تک مدھم بھی نہیں ہوا ہے۔ اس درمیان کئی برطانوی متاثرہ کنبوں کی ایک ایسی تکلیف دہ منظر عام پر آئی ہے جس کے بارے میں جاننا کسی کے لیے بھی اذیتناک ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ طیارہ حادثے میں ہلاک کم از کم 12 افراد کی ایسی لاشیں متاثرہ برطانوی کنبوں کو سونپ دی گئی ہیں جو کہ ان کے ہلاک رشتہ داروں کی حی نہیں ہیں، یعنی کہ لاشیں بدل گئی ہیں۔ ہندوستان نے جنوری 2025 کے بعد سے اپنی پاسپورٹ رینکنگ میں کافی بہتری درج کی ہے۔ اب ہندوستان پاسپورٹ درجہ بندی میں 85ویں سے 77ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ہندوستان کو پاسپورٹ درجہ بندی میں 8 مقام کا فائدہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی شہریوں کو 59 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل ہو چکی ہے۔ یہ جانکاری پاسپورٹ انڈیکس رینکنگ میں دی گئی ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے مسئلے پر اپوزیشن کی زبردست احتجاج کے سبب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی جمعرات کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کویت نے ان غیر ملکی افراد کو ایک اور موقع دیا ہے جن کی شہریت حالیہ اقدامات کے تحت منسوخ کی جا چکی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایسے افراد کو 4 ماہ کی عارضی مہلت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی رہائشی اور قانونی حیثیت کو درست کر سکیں اور فوری بے دخلی جیسے اقدامات سے بچ سکیں۔ نیٹ یو جی 2025 کاؤنسلنگ پر روک لگانے کا مطالبہ کرنے والے عرضی کو آج سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے صاف طور پر انکار کیا، حالانکہ مدھیہ پردیش کے مراکز پر بجلی تخفیف کے سبب ازسر نو امتحان کا مطالبہ کرنے والے عرضیوں پر سماعت کے لیے جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس اے ایس چندورکر کی بنچ نے آئندہ جمعے 25 جولائی کی تاریخ طے کر لی ہے۔ کرناٹک حکومت نے مالی لحاظ سے کمزور اقلیتی طبقوں میں سادہ اور اجتماعی شادیوں کو فروغ دینے کی غرض سے ایک اہم فلاحی اسکیم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ریاستی اقلیتی بہبود ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعلامیہ کے مطابق اس اسکیم کے تحت ہر مستحق جوڑے کو 50,000 روپے مالی امداد اور تقریب منعقد کرنے والے ادارے کو فی جوڑا 5,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اسکیم 2025-26 کے بجٹ کے دفعہ نمبر 222 کی روشنی میں حکومت کی منظوری سے لاگو کی گئی ہے، جس کا مقصد معاشی پسماندگی کا شکار اقلیتی طبقات میں شادی کے بڑھتے اخراجات کو کم کرنا، سادگی کی روایت کو فروغ دینا اور سماجی ہم آہنگی کو مستحکم کرنا ہے۔ کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پارلیمنٹ احاطے میں اپوزیشن ارکان کے ساتھ زوردار احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو کئی محاذوں پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف بہار میں ووٹر لسٹ کی جانچ کے عمل کو انتخابی چوری قرار دیا بلکہ مہاراشٹر، کرناٹک اور ملگیر سطح پر ووٹروں کے حقوق چھیننے کے الزامات عائد کیے۔ ساتھ ہی انہوں نے آپریشن سندور اور غزہ جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کے دعووں پر وزیر اعظم مودی کی خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار میں قانون سازیہ کا ہنگامہ خیز مانسون اجلاس جاری ہے۔ آج اجلاس کی کارروائی کا تیسرا دن۔ گزشتہ 2 دنوں سے اپوزیشن رہنما سیاہ کپڑے پہن کر این ڈی اے حکومت کے خلاف اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ بدھ کو تیسرے دن بھی حزب مخالف کے اراکین اسمبلی سیاہ کپڑے پہن کر ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے پہنچے تھے۔ اتر پردیش کی بدایوں میں ضلع میں اس وقت ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب ایک آوارہ سانڈ اچانک اجھانی کوتوالی تھانے میں گھس آیا۔ پہلے تو سب نے سمجھا کہ وہ کچھ دیر احاطے میں گھومے گا اور پھر باہر نکل جائے گا، لیکن جلد ہی سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ وزنی اور طاقتور سانڈ سیڑھیاں چڑھتا ہوا براہ راست تھانے کی تیسری منزل تک جا پہنچا۔ اس منظر نے تھانے میں موجود پولیس اہلکار اور شکایت درج کرانے آئے عام لوگوں کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما معاملے پر سماعت کرنے کے لیے سپریم کورٹ تیار ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں خصوصی بینچ کی تشکیل کریں گے۔ سینئر وکیل کپل سبل نے جسٹس ورما کی طرف سے ایک عرضی کا ذکر کرتے ہوئے اس معاملے میں فوری سماعت کا مطالبہ کیا۔
حالانکہ سی جے نے کہا کہ ان کے لیے سماعت کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے خصوصی بینچ کی تشکیل دی جائے گی۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ کے جج یشونت ورما نے ایک داخلی جانچ کمیٹی کی رپورٹ کو خارج کرنے کی گزارش کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک بار پھر مودی حکومت کو سرکاری وسائل کے مبینہ غلط استعمال پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 9 برسوں میں مودی حکومت نے اپنے کارپوریٹ دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری بینکوں سے تقریباً 12 لاکھ کروڑ روپے کے قرضے معاف کیے۔ اس سلسلے میں کھڑگے نے ایک ایکسپورٹ شیئر کیا ہے جس میں راجیہ سبھا میں پوچھے گئے ایک سوال کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ کھڑگے نے لکھا، مودی حکومت کھرب پتی دوستوں کو لون رائٹ آف کے ذریعے پچھلے 9 برسوں میں 12 لاکھ کروڑ کی ریوڑیاں بانٹ چکے ہیں۔ ملک میں اقتصادی عدم مساوات گزشتہ 100 برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن حکومت عوام کی کمائی کو اپنے دوستوں پر لٹا رہی ہے۔ غریبوں کو لوٹ کر امیروں پر لٹانا ہی مودی حکومت کی اقتصادی پالیسی کا بنیادی منتر ہے۔ بلڈروں اور بینک افسران کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو سخت کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سی بی آئی کے سیل بند رپورٹ کو آنکھیں کھول دینے والی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ 22 مقدمات درج کر کے تفتیش آگے بڑھائے۔ سی بی آئی نے عدالت کو مطلع کیا ہے کہ وہ دہلی این سی آر میں مختلف بلڈروں اور بینک اہلکاروں کے خلاف 22 کیسز درج کرنے والی ہے۔ ہریانہ کی بی جے پی حکومت نے ہراسانی کے ایک زیر سماعت مقدمے میں نامزد ملزم وکاس برلا کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل مقرر کر دیا ہے، جس پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے شدید اعتراض کیا۔ دی انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق وکاس برلا بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن اور سابق ریاستی صدر سبھاش برلا کے بیٹے ہیں۔ ان پر 2017 میں چندی گڑھ میں ایک نوجوان خاتون کا رات کے وقت گاڑی سے پیچھا کرنے اور راستہ روکنے کا الزام ہے۔ متاثرہ لڑکی ایک IAS افسر کی بیٹی تھی۔ IPC کی دفعہ 498 یہ جو شادی شدہ خاتون کو جہیز ہراسانی سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا کئی مرتبہ غلط استعمال بھی دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے 2022 میں جاری کیے گئے رہنما اصول کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ IIT گوہاٹی میں فیس میں اچانک اضافے کے خلاف طلباء کی جانب سے زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر PhD اور M.Tech طلباء نے اپنے رجسٹریشن رکوانے اور مختلف مدوں میں بے تحاشا اضافہ کیے جانے پر انتظامیہ کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ چیف جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی نے منگل یعنی 22 جولائی کو طلاق کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے خاتون کو سرزنش کی ہے۔ 12 کروڑ روپے مانگنے پر عدالت نے خاتون سے کہا کہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود شوہر سے اتنے پیسے مانگنا غلط ہے، بلکہ انہیں خود کام کرنا چاہیے۔ CJ نے خاتون سے صاف کہہ دیا کہ یا تو مکان ملے گا یا 4 کروڑ روپے ملیں گے اور گزارے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو۔ ایران کے صدر مسعود پیششکیان نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کی جانب سے اس کے خلاف چھڑنے والی کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ممالک کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں پرامید نہیں ہیں، جبکہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے تہران اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین کے حامی گروپ منگل کو نیو یارک شہر میں جمع ہوئے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بینر اور تختیاں اٹھا رکھی تھی جن پر لکھا تھا، غزہ کو بھوکا مارنا بند کرو، غزہ کے بچوں کو کھانا کھلاؤ اور بارڈر کھولو، ناکہ بندی ختم کرو۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل یعنی 22 جولائی کو کہا کہ شی جن پنگ نے انہیں دورہ چین کی دعوت دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تجارتی اور سیکورٹی کشیدگی کے اس دور میں جلد ہی چین کا تاریخی دورہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے معاونین نے اس سال کے آخر میں امریکی صدر کے دورہ ایشیا کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل یعنی 22 جولائی کو سابق صدر براک اوباما پر غداری کا الزام لگایا کہ انہوں نے جھوٹے طور پر روس کے ساتھ جوڑنے اور ان کی 2016 کی صدارتی مہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوباما کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کے دعووں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عجیب و غریب الزامات مضحکہ خیز اور خلفشار کی کمزور کوشش ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فائدان نے کہا کہ انقرہ شام کو تقسیم کرنے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے براہ راست مداخلت کرے گا اور لڑاکا گروہوں کی جانب سے خود مختاری حاصل کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائے گا۔ یہ بیان جنوبی شام میں حالیہ جھڑپوں کے تناظر میں سامنے آیا۔ ڈان میں شائع خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق انقرہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے
حاقان فیدان کا کہنا تھا کہ شام کی تقسیم کے خلاف ان کی یہ وارننگ دراصل اسرائیل کے لیے ہے، کیونکہ ترکیہ کا ماننا ہے کہ شام میں اسرائیل کا اصل مقصد ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ یوکرین نے روس کے روستوف علاقے پر بڑا ڈرون حملہ کیا۔ نوشیرکسک میں ایک تھرمل پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس سے وہاں پوری طرح تباہی مچی۔ اس حملے میں ریلوے اسٹیشن، ٹیلی کام آفس کو بھی بھاری نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرین نے حملے میں درجنوں ڈرون کا استعمال کیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کی جانب سے فلسطینی قومی کونسل کو ازسر نو تشکیل دینے کے اعلان پر شدید تشویش اور احتجاج کا اظہار کیا۔ حماس نے اس فیصلے کو یک طرفہ، غیر قانونی اور فلسطینی وحدت کے خلاف ایک خطرناک اقدام قرار دیا ہے۔ حماس کی سیاسی دفتر کے رکن اور دفتر قومی روابط کے سربراہ حسام بدران نے ایک پریس میں کہا کہ محمود عباس کا اعلان قومی وحدت، اجتماعی ارادے اور باہمی اتفاق رائے کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کروائی جائے۔ اپنے اعلامیہ میں OIC نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرے، غزہ میں امدادی سامان کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے، غزہ میں اسرائیل محاصرہ فوری طور پر ختم کروایا جائے۔ خوابی اسرائیل کی درندگی کے خلاف برسر پیکار القسام بریگیڈز نے بدھ کے روز جبالیہ کے محاذ پر اپنی دلیرانہ کارروائیوں کی ایک نئی ویڈیو کے مناظر جاری کیے ہیں۔ ان مناظر میں مجاہدین کو ظالم دشمن کی فوجی گاڑیوں کو براہ راست نشانہ بناتے دکھایا گیا ہے، جس سے فلسطینی قوم کی جرأت، مزاحمت اور آزادی کی طرف کا عملی ثبوت ملتا ہے۔ خوابی ظالم صہیونی درندوں کی جاری درندگی کے نتیجے میں فلسطینی صحافیوں کی مسلسل شہادتوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بدھ کے روز سرزمین غزہ میں ایک اور اندھوناک ثانی کی گواہ بنی، جب خاتون صحافی ویلا الجعبری اپنے شوہر اور 5 معصوم بچوں سمیت شہید ہو گئی۔ اسی کے ساتھ حالیہ جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی مجموعی تعداد 231 کو پہنچ چکی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔